بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سلطان محترم اس جنگل میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے ٹھہرے تھے، کیونکہ وہ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچے تھے۔ ویسے تو اتنے لمبے سفر ان کی طبیعت پر گراں نہیں گزرتے تھے، کیونکہ وہ اس چیز کے عادی تھے۔ انہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے گھوڑوں پر میلوں سفر کرنا پڑتا تھا۔ وہ ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس چیز میں ان کو مزہ بھی آتا تھا، نہ کہ گھبراہٹ۔ مگر گھوڑے اتنا میل سفر کر کے تھک چکے تھے، اس لیے سلطان محترم نے فیصلہ کیا کہ اسی جنگل کے اندر تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے ٹھہرا جائے، تاکہ گھوڑے بھی کچھ دیر کے لیے گھاس وغیرہ کھا لیں اور پانی بھی پی لیں۔ اس لیے انہوں نے ایک ندی کے قریب اپنے گھوڑے کو باندھ دیا۔ ندی کے قریب ڈھیر سارا چارہ اگا ہوا تھا اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ سلطان محترم نے گھوڑے کی لگام کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور خود بھی ندی میں سے پانی پینے لگے۔ ندی کا پانی اتنا زیادہ ٹھنڈا اور میٹھا تھا کہ سلطان محترم کی روح تک سرشار ہو گئی۔ سلطان محترم کے دوسرے سپاہی اور وزیر بھی اپنے اپنے گھوڑوں کو باندھ کر ندی سے پانی پینے لگے۔ گرمی شدید زور پر تھی، ایسا لگتا تھا جیسے سورج سوانیزے پر ہو، اس لیے سب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ کچھ سپاہی تو سفر کی تھکن کی وجہ سے گھاس پر ہی لیٹ گئے تھے اور آرام کرنے لگے تھے، کیونکہ سلطان محترم نے حکم دیا تھا کہ ہم 1-2 گھنٹے یہاں پر سستائیں گے اور پھر قاہرہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سلطان محترم تھوڑی دیر کے لیے ندی کے پاس بیٹھ کر سوچ بچار کرنے لگے۔ آج انہیں قاہرہ کے اندر ایک تاجر شخص سے ملنا تھا اور وہ قاہرہ کا بہت بڑا تاجر تھا۔ سلطان محترم اکثر ہی اس کے ساتھ تجارت کرتے تھے، آج بھی انہیں اس سے جا کر ملنا تھا۔ اس شخص نے سلطان محترم کو دعوت خاص دی تھی اور اپنی مہمان نوازی کے لیے بھی بلایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی چند ضروری امور تھے جو سلطان محترم قاہرہ کے اندر سر انجام دینے تھے، اور ان کا یہ قیام کچھ دنوں تک کے لیے متوقع تھا۔ ان کی منزل بس چند میل کی دوری پر تھی، اس لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے سستانا چاہتے تھے اور تر و تازہ ہو کر وہاں جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ سپاہی تو سو رہے ہیں، میں ندی میں غسل کر لیتا ہوں تاکہ گرمی کا زور کچھ تو ٹوٹے۔ یہ سوچ کر ہی انہوں نے اپنا لباس تن سے جدا کیا اور ندی میں داخل ہو گئے۔ سلطان کا وزیر خاص تھوڑی دور اپنے گھوڑے کو چارہ کھلا رہا تھا۔ سلطان محترم نے اپنے وزیر خاص کو بھی بلا لیا اور کہا کہ میں یہاں تو خوب نظارہ ہے، طبیعت ایک دم تر و تازہ ہو جائے گی۔ جس پر وزیر خاص مسکرا کر سلطان کو دیکھنے لگا اور کہا کہ آپ غسل فرمائیں، میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ سلطان محترم اور وزیر خاص کے درمیان کافی اچھی دوستی بھی تھی، کیونکہ ان کا ساتھ کافی زیادہ پرانا تھا، اس لیے دوستی کا کافی پرانا تعلق تھا۔ سلطان محترم ندی کے بالکل درمیان میں غوطہ لگا کر جا چکے تھے۔ سلطان محترم بہت اچھے تیراک بھی تھے، اس لیے ڈوبنے کا کوئی خدشہ نہ تھا، مگر انہیں یہ احساس تک نہ تھا کہ اس ندی کے اندر ایک ایسا زہریلا سانپ ہے جو ان کی گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے، اور آج تو سلطان محترم کی جان شدید خطرہ لائق ہے، ایسا خطرہ جو ان کی زندگی کی ڈور کاٹ کر رکھ سکتا تھا۔ سلطان محترم نہانے میں اس قدر مشغول تھے کہ اس موٹے سانپ کو دیکھ نہ سکے۔ اچانک ہی وزیر خاص کی نظر سلطان محترم کی طرف بڑھی، ان کی رنگت ایک دم سے زرد پڑنے لگی اور وہ ڈرتے ہوئے سلطان محترم کے قریب جانے لگے۔ سلطان محترم اپنے وزیر خاص کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ وزیر خاص ندی میں آ کر ان کے ساتھ غسل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ انہیں اپنے ہاتھ کے اشارے سے بلانے لگے، مگر وزیر خاص کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، اس کی رنگت جیسے نچڑ چکی تھی، کیونکہ وہ سانپ آہستہ آہستہ سلطان محترم کے قریب جا رہا تھا۔ وزیر خاص دور ہی سے پہچان سکتے تھے کہ وہ سانپ کس قدر زہریلا ہے اور شاید یہ زہر کا دریاغ مل سکے۔ وہ آج اپنی جان سے عزیز سلطان محترم کو کھونے والے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی رفتار میں تیزی کی اور اس سے پہلے کہ وہ ندی میں کود کر سانپ کو سلطان محترم سے دور کرتے، اس سانپ نے سلطان محترم کے کندھے پر ڈس لیا۔ ایک دم سے سلطان محترم کے منہ سے سی کی آواز نکلی۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ شاید کوئی کانٹا چبھ گیا ہے، مگر جیسے ہی ان کی نظر سانپ پر پڑی، ایک دم جیسے ان کی روح فنا ہو گئی تھی۔ اتنے میں وزیر خاص بھی ندی میں کود آئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک موٹا ڈنڈا تھا، جس کی مدد سے انہوں نے سلطان سے سانپ کو دور کیا اور وہ بہت دور پانی کے اندر اپنا راستہ بنا کر چلتا بنا، کیونکہ اس سے اپنا کام دکھا لیا تھا۔ سلطان محترم کا چہرہ ایک دم سے نیلا پڑنے لگا تھا، کیونکہ وہ اتنا زہریلا سانپ تھا کہ اس کا زہر سلطان محترم کے جسم کے اندر دوڑنے لگا۔ اتنے میں سپاہی بھی دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ وزیر خاص نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ ان سب سپاہیوں نے سلطان محترم کو ندی سے باہر نکالا
اور گھاس پر لٹا دیا۔ سلطان محترم کا جسم کب کپا رہا تھا۔ سانپ نے بالکل سلطان محترم کی گردن اور بازوں کے جوڑوں کے درمیان ڈسا تھا۔ وزیر خاص نے جلدی سے سلطان محترم کے زخم پر ایک خاص جڑی بوٹی لگائی، کیونکہ وہ اس طرح کی جڑی بوٹیاں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سفر کے دوران اس طرح کی مصیبت سے پالا پڑ سکتا ہے۔ وہ جڑی بوٹی لگانے سے زہر جسم میں بالکل آہستہ آہستہ سرایت کرتا تھا اور مریض کے پاس 2-3 گھنٹے کا وقت ضرور ہوتا تھا۔ ان 2-3 گھنٹوں کے درمیان اس زہر کا تریاق ملنا انتہائی ضروری تھا۔ وزیر خاص، اس کا چہرہ بالکل لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا، کیونکہ آج تک ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا تھا کہ اس قدر زہریلا سانپ سلطان محترم کو کاٹ لے۔ نہ انہوں نے آج تک سلطان محترم سے کوئی غفلت کی تھی، مگر انہیں اس بات کا قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ ندی کے اندر وہ زہریلا سانپ سلطان محترم کی لگائے بیٹھا ہوا ہوگا۔ مگر کہتے ہیں کہ مصیبت بتا کر نہیں آتی، اور جب آتی ہے تو انسان کے ہاتھ پاؤں بالکل پھول جاتے ہیں، اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیتا کہ وہ اب کیا کرے گا۔ وزیر خاص انتہائی دانا آدمی تھا، وہ اس طرح کی صورتحال سے کئی دفعہ گزرا ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنے حواس نہیں کھوئے تھے اور جلدی سے سلطان محترم کو اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھا لیا تھا۔ سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ انہیں 1 گھنٹے کے اندر اندر قاہرہ پہنچنا تھا، اس لیے انہوں نے گھوڑوں کی رفتار بالکل بجلی کی سیمان تیز کر لی۔ اتنی عظیم سلطنت کے سلطان کی زندگی کا سوال تھا، اس لیے وہ جلد سے جلد قاہرہ پہنچنا چاہتے تھے تاکہ وہاں سے اس زہر کا تریاق مل سکے، کیونکہ اس سنسان جگہ پر تو اس طرح کا کوئی بھی تریاق ملنا ناممکن تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی سلطان محترم کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ بالآخر وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر قاہرہ میں پہنچ گئے تھے۔ قاہرہ والوں کو پہلے ہی خبر تھی کہ سلطان محترم آنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے سلطان محترم کے استقبال کی بہت ساری تیاریاں کی تھیں، مگر جیسے ہی دور سے گھوڑے دوڑانے کی آوازیں اور ڈھول مٹی اٹھتی ہوئی دکھائی دی، انہیں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی، کیونکہ اس طرح عجلت میں آنے کا صرف ایک ہی مطلب تھا کہ وہ خطرے میں تھے۔ اور جب انہوں نے وزیر خاص کے گھوڑے کے پیچھے سلطان محترم کو بالکل نڈھال حالت میں دیکھا تو سب لوگوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں جو سلطان محترم کے استقبال کے لیے خاص راستے پر کھڑے تھے۔ ایک دم سے پریشان ہو گئے، جلدی سے انہیں اپنے مہمان خانے میں لے گئے۔ انہوں نے دور ہی سے سلطان محترم کی حالت دیکھ لی تھی کہ سلطان محترم کی حالت بہت تشویشناک ہے اور انہیں ضرور کسی زہریلی چیز نے کاٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے سفید جسم میں نیلے نیلے نشان پڑ گئے تھے۔ سب لوگ انتہائی پریشان تھے۔ سلطان محترم کو مہمان خانے میں بستر پر لٹا دیا گیا۔ مہمان خانے کو سلطان محترم کی شایان شان کے مطابق سجایا گیا تھا۔ ہر طرف برقی کمکی لگے ہوئے تھے اور خوشنما خانون کی خوشگوار خوشبو تھی۔ موسیقی کی محفلیں بھی سجائی جانے لگی تھی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ سلطان محترم اس قدر تشویشناک حالت میں یہاں پر پہنچیں گے کہ بجائے سب لوگ خوش ہونے کے ایک دم سے رنجیدہ ہو گئے۔ قاہرہ کے شیخ نے وزیر خاص کی مشاورت پر تمام مساجد میں اعلان کروا دیا کہ سلطان محترم کو ایک بہت ہی خاص بابا قسم کے زہریلے سانپ نے کاٹا ہوا ہے، اور اگر اس زہر کا دریاغ 2 گھنٹوں میں نہ ملا تو سلطان محترم جیسے عظیم سلطان سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ایک ایسے سلطان جو صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے، جس کے انصاف کے چرچے ہر سو پھیل چکے تھے اور پوری ریاست ان کی حکمرانی میں آرام اور سکون کی زندگی بسر کرتی ہے۔ سلطان محترم ہر دل عزیز سلطان تھے، اس لیے جو بھی اعلان سنتا تھا اس مہمان خانے کی طرف بھاگا چلا آتا تھا، اور دوسرے شہروں کے بڑے بڑے حکام 1-2 گھنٹے کے اندر اندر پہنچ چکے تھے اور وہ اس زہر کا تریاق ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وقت بہت کم تھا، اس لیے سارے احکام کے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ ان پر بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اگر ذرا سی بھی کوئی کوتاہی ہو جاتی تو سلطان محترم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ سلطان محترم بالکل نیند میں خوشی کی حالت میں بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ وزیر خاص نے سب کو اس سانپ کی ہیبت کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ کس قدر زہریلا سانپ نظر آتا تھا۔ کچھ حکماء کا کہنا تھا کہ وہ سانپ ایک خاص نسل سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے زہر کا تریاق اس سانپ کے ڈنگ میں موجود ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ سانپ تو سلطان محترم کو ڈسنے کے بعد ہی فرار ہو چکا تھا، اس لیے اتنی جلدی اس کا ملنا ناممکن تھا۔ وزیر خاص اور شیخ تاجر انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے۔ سلطان محترم کے ارد گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی تھی، ہر طرح کا بڑے سے بڑا حکیم بلوا کر دیکھ لیا تھا، مگر وہ حکیم بھی سر جوڑ کر ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے انہیں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اس زہر کو سلطان محترم کے جسم سے کیسے نکالا جائے، جو آہستہ آہستہ ان کے پورے جسم میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔
انہوں نے اپنے اپنے تجربات آزما کر دیکھ لیے تھے، اس سے بس اتنا سا فرق پڑا تھا کہ وہ زہر ایک ہی جگہ پر رک گیا تھا اور سلطان محترم کے کندھوں پر ایک نیلا سا دھبا پڑ چکا تھا جو آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، مگر تکلیف حد سے سوا تھی، اس لیے بار بار سلطان محترم کے منہ سے کراہ نکل رہا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اگر کسی دوسرے ملک سے حکیم منگوایا جاتا تو اس میں بہت زیادہ تاخیر ہونے کا خدشہ تھا اور تب تک شاید سلطان محترم اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہوتے، اور یہ سوچنا سب کے لیے سہانے روح بن چکا تھا۔ سب حکیموں نے اپنے اپنے دوا آزما لی اور پھر بھی کوئی واضح فرق نہ پڑا۔ زہر کو جسم سے نکالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وزیر خاص سر پکڑ کر بیٹھ گیا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ شاید سلطان محترم کی زندگی کی ڈور اب کٹنے والی ہے اور ریاست بہت بڑے خطرے سے دوچار ہونے والی ہے، کیونکہ سلطان محترم کے جاہ و جلال کی وجہ سے کوئی بھی دشمن ان تک آنے سے پہلے 1000 بار سوچتا تھا، مگر اب تو سلطان کی حالت ایسی تھی کہ دشمن آسانی سے حملہ کر سکتا تھا۔ سلطان محترم کے کندھے پر وہ دھبا اب سے پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور ایک دفعہ پھر سے ہر سو تشویش کی لہر اٹھ گئی تھی۔ حکیم اس قدر پریشان تھے کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کوئی بھی حکیم سلطان محترم پر کسی قسم کا تجربہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کہیں سلطان محترم کی موت کا ذمہ دار اسے نہ ٹھہرایا جائے، اس لیے سب لوگ ان سے دور ہٹ رہے تھے۔ شہر کے سارے حکیم اپنے اپنے دوا آزما چکے تھے اور اپنی اپنی ساری زندگی کا نچوڑ اور تجربہ سلطان محترم پر لگا چکے تھے، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاید سلطان محترم کی زندگی بس اتنی سی لکھی ہوئی تھی کہ وہ ایک سانپ کے ڈسنے سے خالق کی حقیقی سزا ملنے والے تھے۔ سلطان محترم بالکل ہی بے ہوشی میں تھے، اب تو ان کے منہ سے کراہنے کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ شاید وہ موت کا فرشتہ دیکھ چکے ہوں گے، اس لیے صبر اور خاموشی سے بس اب اپنے جسم سے روح نکلنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وزیر خاص سلطان محترم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی جان نکال کر سلطان محترم کے جسم کے اندر ڈال دے، پھر سلطان محترم کے سانپ کا زہر اپنے منہ سے چوس لے۔ وزیر خاص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، ان کی اپنی اور سلطان محترم کی سنگت کے وہ سارے قصے اور واقعات یاد آنے لگے جو انہوں نے سلطان محترم کے سنگ گزارے تھے، کیونکہ سلطان محترم اپنے وزیر کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، ہر اہم امور میں وزیر خاص کا مشورہ لازمی لیتے تھے اور انہیں کبھی بھی کمتر نہیں سمجھتے تھے، مگر آج وہی وزیر سلطان محترم کی جان بچانے سے قاصر تھا، جو ہر میدان میں سلطان محترم کو خطرے سے دوچار ہونے سے بچاتا تھا، اور اسی بے بسی پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ مہمان خانے میں ہر طرف شوق کا عالم تھا، ہر کوئی سلطان محترم پر اپنے اپنے داؤں آزما چکا تھا اور اب بے بسی سے سلطان محترم کی جان نکلنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس معاملے میں اب مزید کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اچانک ایک طرف کو شور اٹھا اور سب لوگ چونک گئے، سب کو یوں لگا جیسے سلطان محترم کی بیماری سے فائدہ اٹھا کر دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا، اس لیے باہر سیاہی چکن ہو گئی۔ سپاہی وزیر خاص ایک دم سے تشویش میں اٹھے اور کھڑکی پر پردہ ہٹا کر باہر کا منظر دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئیں، کیونکہ یہ ایسا منظر تھا جو انتہائی غیر متوقع تھا۔ ایک 10 یا 12 سال کا بچہ جسم پر لگوٹی پہنے ہوئے، ہاتھ میں ایک پوٹلی پکڑے ہوئے مہمان خانے کے اس کمرے کی طرف بھاگا چلا آ رہا تھا جہاں پر سلطان محترم اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس کے پیچھے سپاہیوں کی ایک فوج لگی تھی، یہ اسے پکڑ رہی تھی، مگر وہ لڑکا اتنا پھرتیلا تھا کہ ان کے ہتھے نہیں چل رہا تھا۔ دور سے دیکھنے پر وہ کوئی دیوانہ معلوم ہوتا تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب آنے لگا، وزیر خاص کی پیشمانی پر پڑنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کو اور باہر جا کر صورتحال کا جائزہ لیتے، اس لڑکے سے پوچھتے تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ وہ لڑکا خود ہی کمرے کے اندر داخل ہو گیا اور ایک دم سے ہانپنے لگا، جس نے زور زور سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، جس پر وزیر خاص کے چہرے کی تشویش مزید بڑھ گئی اور تمام حکیم اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ جو سلطان محترم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، وہ لڑکا آہستہ 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 قدم اٹھاتا سلطان محترم کے قریب آ رہا تھا، مگر وزیر خاص نے اس کا راستہ روک دیا اور اپنے ماتھے پر شکن ڈال کر کہنے لگا کہ اے لڑکے، تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ ایک بادشاہ کے کمرے میں تم بغیر اجازت کے آئے ہو؟ تمہیں یہاں کس نے بلایا ہے؟ کیا تم کوئی حکیم ہو یا کوئی جادوگر ہو یا کوئی چھڑی گھماؤ گے اور سلطان محترم کی علالت دور ہو جائے گی؟ وزیر خاص کی بات سن کر وہ لڑکا مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ سلطان محترم کے کمرے میں موت کا فرشتہ منڈلا رہا ہے اور آہستہ آہستہ ان کے بستر کے قریب جا رہا ہے تاکہ ان کے جسم سے جان کھینچ کر
نکال سکے اور سلطان محترم کی روح پرواز ہو سکے۔ مگر ایک طریقہ ہے جس سے سلطان محترم کی جان بچ سکتی ہے، اور وہ فرشتہ اس کمرے سے نکل سکتا ہے جو یہاں دھرنا دے کر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ میں سلطان محترم کی زندگی کا فرشتہ بن کر آیا ہوا ہوں جو اس موت کے فرشتے کو مات دے سکتا ہوں۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں اس قدر اعتماد تھا کہ وزیر خاص اس کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے تو سکتے میں چلے گئے، کہنے لگے کہ سلطان محترم کا علاج بڑے سے بڑا حکیم نہیں کر سکتا تو ایک چھٹاک بھر لڑکا کیا خاک کرے گا۔ وزیر خاص کو شاید اس کی بات مذاق لگ رہی تھی، مگر وہ لڑکا کہنے لگا کہ اب ایک موقع مجھے بھی دے دیں، کیونکہ آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ آپ نے سارے حکیموں سے زہر کا تریاق سلطان محترم پر آزما لیا ہے، مگر اس سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا، کیونکہ اس مرض کا علاج صرف اور صرف میں جانتا ہوں، اور میں ہی اس سانپ کے زہر کا تریاق کر سکتا ہوں۔ لڑکی کی بات سن کر حکیم غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ لڑکے کو گردن سے پکڑ کر مول ڈالیں جو ان کی زندگی بھر کے تجربے اور نچوڑ کو یوں مذاق میں اڑا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ حکیم کو اعتراض کرتے، وزیر خاص کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھیں دیکھتے رہے۔ وزیر خاص بہت ہی زیادہ خاص آدمی تھے اور دور سے ہی کسی چیز کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ اس شخص کے اندر کسی کام کو کرنے کی کس قدر لگن موجود ہے، کس قدر اعتماد ہے۔ وزیر خاص نے اپنے بال دھوپ میں سفید تو نہیں کیے تھے۔ لڑکا اس قدر اعتماد سے بول رہا تھا کہ وہ وزیر خاص کو اسے ایک موقع دینا ہی پڑا، کیونکہ واقعی اس کے الفاظ اس کے علاوہ کوئی چارہ موجود نہیں تھا، کیونکہ سلطان محترم زندگی کی جنگ ہارنے ہی والے تھے۔ اس ہاری ہوئی جنگ سے پہلے ایک آخری داؤ کھیلنے میں کیا حرج تھا۔ وزیر خاص آہستہ سے اس کے راستے سے ہٹ کے یہ اشارہ تھا کہ وہ اس لڑکے کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ خود ہی بہت زیادہ بے بسی کی حالت میں تھے اور کسی معجزے کی تلاش میں تھے، کہ ایک ایسے معجزے کی تلاش میں جو بڑے سے بڑا حکیم بھی سر انجام نہیں دے سکتا تھا، اور شاید 10 سال کا لڑکا ہی سر انجام دے لے۔ مگر اس لڑکے نے سلطان محترم کے پاس جانے سے پہلے ایک ایسی شرط رکھی کہ سب لوگ اس کے چہرے کو ہول ناکی کی طرح دیکھنے لگے۔ وہ تو پہلے ہی اس لڑکے کے علاج سے متفق نہیں تھے، نہ جانے یہ عجیب و غریب لڑکا کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں کیا تھا، مگر اوپر سے اس لڑکے نے ایک ایسی شرط رکھ دی کہ وزیر خاص بھی ایک دم ششدر رہ گئے۔ اس لڑکے نے وزیر خاص سے کہا کہ سلطان محترم کے علاج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان سارے حکیموں کو اس کمرے سے باہر نکال دیا جائے اور کمرے میں صرف اور صرف میں اور سلطان محترم ہی رہ جائیں، کیونکہ یہ علاج کے لیے ضروری ہے۔ اگر سلطان محترم کی جان بچانا چاہتے ہیں تو میری بات کو مان لو، ورنہ تم بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ سلطان محترم کے پاس وقت کی شدید کمی ہے۔ اس لڑکے نے یہ بات انتہائی تشویشناک عالم میں کہی کہ وزیر خاص ایک بار پھر سے پریشانی میں مبتلا ہو کر اس کا چہرہ تکنے لگ گئے۔ وہ کیا کرے گا؟ ایک دم سے شیخ تاجر آگے بڑھا اور غصے سے اس لڑکے سے بولا کہ تم ہوتے ہی کون ہو ہمیں حکم دینے والے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر تمہارے طریقہ کار علاج کیا ہے، اور تم ایسا کیا کرتے ہو جو دوسرے حکیم نہیں کر پائے؟ آخر دیکھنے میں حرج ہی کیا ہے؟ دوسرے حکیم بھی تو سب کی موجودگی میں ہی سلطان محترم کا علاج کر رہے ہیں۔ مگر وہ لڑکا بضد خود تھا۔ اس نے کہا کہ میری بات مان لو ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ وہ شیخ تاجر اس لڑکے کو ہی باہر دھکے دے کر نکالتا، کیونکہ اس شیخ تاجر کو وہ لڑکا بالکل ہی دماغ سے پیدل لگ رہا تھا۔ بھلا 10 سال کا لڑکا کیا جانے کہ سانپ کے زہر کا تریاق کیا ہوتا ہے۔ مگر وزیر خاص شیخ تاجر اور اس لڑکے کے درمیان میں کھڑے ہو کے شیخ کو کہنے لگے کہ میں اس لڑکے کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ ایسا کیا کرتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں مجھے اعتماد، جرت اور یقین نظر آ رہا ہے۔ میں ایک بار پھر اسے آزمانا چاہتا ہوں۔ شیخ تاجر وزیر خاص کی بات سن کر ایک دم سے شو پانی ہو گیا، کیونکہ وہ وزیر خاص کو تو منع نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تاجر کوئی اور بات کرتا، وزیر خاص نے سب حکیموں کو ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کا کہا، اور وہ ایک دوسرے کا منہ تکتے ہوئے منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئے، کیونکہ انہوں نے تو اس لڑکے کو بالکل پاگل سمجھا، مجنون سمجھ لیا تھا۔ شاید وزیر خاص کو بھی عقل سیاری سمجھا تھا، اس چٹانے بھر لڑکے پر اعتماد کر کے سلطان محترم جیسے عظیم بادشاہ کو اس کے حوالے کر دینا چاہتے تھے۔ نہ جانے وہ لڑکا کون تھا، کہیں کوئی دشمن کا جاسوس ہی نہ ہو اور ایک ہی بار میں سلطان محترم کی زندگی نہ لینے آیا ہو۔ سب لوگوں کو ہی وزیر خاص کے دماغ میں خلل نظر آ رہا تھا، کیونکہ ایسے صورتحال میں تو بڑے سے بڑے انسان بھی بے وقوفی کر جاتا ہے۔ جب سارے لوگ کمرے سے باہر نکل گئے تو وزیر خاص اور وہ لڑکا بھی کمرے میں رہ گئے۔ وزیر خاص نے اس لڑکے سے کہا کہ اگر تم کوئی جاسوس ہو اور سلطان محترم کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہوئے ہو، یاد رکھو میں تمہاری نسلوں کو ہی ختم کر دوں گا۔
اگر تم نے سلطان محترم کو کوئی بھی نقصان پہنچایا تو میں بڑی ہی بے بسی کی حالت پر تم پر اعتماد کر رہا ہوں، میرے اعتبار کا یوں غلط فائدہ مت اٹھانا۔ وزیر خاص کی آنکھوں میں التجا بھی تھی اور وارننگ بھی تھی، جس پر وہ لڑکا مسکراتے ہوئے وزیر خاص کو دیکھنے لگا اور کہا کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور ان سب کو کمرے سے باہر نکال کر، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے طریقے علاج یہ سب لوگ دیکھ لیں۔ انہوں نے ڈر کے مارے ویسے ہی کمرے سے بھاگ جانا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے ہی ان کو کمرے سے نکال دیا جائے۔ لڑکے کی بات سن کر وزیر خاص ایک دم سے تشویش میں مبتلا ہو گئے، کہنے لگے کہ آخر ایسا بھی کیا طریقہ ہے تمہارے علاج میں کہ سب لوگ ہی ڈر کر بھاگ جائیں گے؟ اور اس پوٹلی میں کیا ہے جو تم اٹھا کر لائے ہو؟ وہ سیاہ رنگ کی پوٹلی اس لڑکے کے ہاتھ میں تھی۔ اس لڑکے نے کہا کہ کیا آپ میں اتنا جگرا ہے کہ آپ بادشاہ سلیمت کا طریقہ علاج دیکھ سکیں؟ جس پر وزیر نے کہا کہ میں نے سلطان محترم کے ساتھ کئی خطرات مول لیے ہیں، میں کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں جو اس طرح کی چیزوں سے میں ڈر جاؤں گا۔ خطرات سے کھیلنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ سلطان محترم کی جان بچانا میری زندگی کا سب سے بڑا اور اہم مقصد ہے۔ اگر تو تم سلطان محترم کی جان بچا پائے تو میں تمہیں ایک ایسا انعام و کرام سے نوازوں گا کہ تمہاری نسلیں بھی سنور جائیں گی اور تمہیں اپنے اور سلطان محترم کے ہمراہ محل میں لے جاؤں گا، جہاں تم عیش کی زندگی گزارو گے۔ وزیر خاص کی بات سن کر لڑکے نے بڑی ہی عجیب و غریب بات کہنے لگا کہ مجھے محلوں میں رہنے کا کوئی شوق نہیں اور نہ ہی مجھے انعام و اکرام سے کوئی مطلب ہے، میں بس اپنے سلطان محترم کی جان بچانا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے میرے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں جن کو ابھی بتانا بیٹھ گیا تو وقت نکل جائے گا۔ اس لیے اگر تم میرا طریقہ علاج دیکھنا چاہتے ہو تو کمرے سے باہر نکل جاؤ اور کھڑکی کے سوراخ میں سے دیکھ لو، کیونکہ آپ کو بھی کمرے میں ٹھہرنے کی اجازت میں نہیں دے سکتا۔ وعدہ کرتا ہوں کہ سلطان محترم کو کل تک زندہ سلامت آپ کے سامنے میں لے کر آؤں گا۔ سلطان محترم آپ سے باتیں بھی کریں گے اور چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ وہ لڑکا پھر سے وہیں اعتماد بڑے لہجے میں بولنے لگا تو وزیر خاص کی ایک دم سے بولتی ہی بند ہو گئی اور وہ آہستہ سے کمرے سے نکل گئے۔ اب صرف کمرے میں وہ لڑکا اور سلطان محترم ہی رہ گئے تھے۔ بستر پر پڑے ہوئے تھے، ان کے ہونٹ بالکل نیلے پڑ گئے تھے اور وہ پورے جسم کی رگیں جیسے سرخ سے نیلی پڑتی جا رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ زہر اب آہستہ آہستہ پورے جسم میں منتقل ہونے لگا ہے، وہ سلطان محترم کے خون میں شامل ہو کر پورے جسم میں صلاحیت کرنے والا ہے۔ مگر وہ لڑکا اس پوٹلی کو کھڑکی کے پاس سے لے آیا اور وہاں پر رکھ دیا اور اس نے آہستہ آہستہ سے کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو سورج ابھی ڈھلنے کے بالکل قریب تھا۔ اس نے پوٹلی کو سورج کے بالکل سامنے رکھ دیا تاکہ سورج کی آخری شعاعیں اس پوٹلی پر پڑنے لگیں۔ ان آخری کرنوں میں پوٹلی ایک دم سے چمکنے لگی اور یوں محسوس ہوا جیسے اس بے جان سی پوٹلی کے اندر کوئی چیز حرکت کرنے لگی۔ وزیر خاص کھڑکی کے سوراخ سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، مگر اگلا منظر دیکھ کر تو ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی اور وہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے کہ وہ لڑکا سب کو کیوں کمرے سے باہر نکال رہا تھا، کیونکہ اتنا خطرناک طریقہ علاج انہوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ایک دم سے انہیں احساس ہوا جیسے انہوں نے اس لڑکے کو سلطان محترم کے ساتھ چھوڑ کر بہت بڑی ہی غلطی کر دی، مگر اب کیا ہی ہو سکتا تھا کیونکہ پانی سر سے اوپر پہنچ چکا تھا اور وہ لڑکا اپنا علاج شروع کر چکا تھا۔ جیسے سورج کی شعاعیں اس پوٹلی پر پڑیں، اس پوٹلی میں حرکت پیدا ہونے لگی۔ اس لڑکے نے آہستہ سے پوٹلی کا سرا کھول دیا اور ایک دم پیچھے ہٹ گیا جیسے اب وہ صرف تماشا دیکھ رہا ہو اور جو بھی علاج کرنا تھا اس پوٹلی کے اندر موجود اس چیز نے کرنا تھا۔ اچانک ہی اس پوٹلی کے اندر سے لاتعداد ننھے سانپ کے بچے برآمد ہوئے۔ وزیر خاص جو کہ کھڑکی سے کے سوراخ سے یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے، یہ منظر دیکھ کر تو ان کے چاروں طبق روشن ہو چکے تھے، کیونکہ یہ اسی سانپ کے بچے تھے جس نے سلطان محترم کو کاٹا تھا اور جس کا زہر سانپ محترم کے بدن میں صلاحیت کر گیا تھا۔ وہ 5-6 ننھے بچے جو کہ پوٹلی کے اندر سے نکل کر سلطان محترم کے بستر کی طرف جا رہے تھے، آہستہ آہستہ رینگتے رہے۔ ایک دم سے وہ بستر کے اوپر چڑھنے لگے اور سلطان محترم کے پاؤں سے ہوتے ہوئے ان کے پورے جسم پر پھیل گئے۔ وزیر خاص بار بار اپنے ماتھے پر سے پسینہ صاف کر رہا تھا، کیونکہ انہوں نے اتنا خطرناک کھیل پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکا بالکل اطمینان کے عالم میں منہ میں سے کچھ بڑبڑا رہا تھا جیسے کوئی منتر پڑھ رہا ہو۔ ان سانپوں کے بچوں نے سلطان محترم کے پورے جسم پر رینگنا شروع کر دیا اور جہاں جہاں وہ نیلے رنگ کے دھبے تھے وہاں پر اپنا منہ اٹھا کر چوسنے لگے۔ یہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ وزیر خاص اس کی تاب نہ لا سکے اور فوراً اسے کھڑکی کا پردہ برابر کر کے
برابر کر دیا اور ان کے اندر جیسے ایک آگ سے جل رہی تھی، اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فوراً یہ سلطان محترم کے کمرے میں جائیں اور ان سانپوں کے بچوں کو ان کے جسم سے جدا کر دیں جو انہیں اذیت و تکلیف میں مبتلا کر رہے تھے، کیونکہ ایسا کرنے سے سلطان بار بار منہ سے کراہ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ لڑکا وہیں پوٹلی لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وزیر خاص اسے بہت ہی زیادہ غصے کی حالت میں دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کہ یہ ہے تمہارا طریقہ علاج جس میں اتنی زیادہ اذیت و تکلیف شامل ہے؟ سلطان محترم تو ایک سانپ کے ڈھنگ سے اس قدر نڈھال ہو گئے ہیں اور تم نے اتنے سارے سانپوں کو ان کے جسم پر کھلا چھوڑ دیا۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ آپ کو تو سلطان محترم کی زندگی سے مطلب ہونا چاہیے تھا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے سلطان محترم کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ پورے ہوش و حواس میں آپ سے باتیں کریں گے۔ کہا کہ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا جب تک کہ سلطان محترم کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں تمہاری بات پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکا بولا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے سلطان محترم کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ دوسری طرف کو نکل گیا۔ صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو وزیر خاص جو کہ سلطان محترم کے بستر کے پاس ہی چپکے سے بیٹھ چکے تھے اور بار بار محترم کو دیکھ رہے تھے کہ انہیں ہوش آیا ہے یا نہیں، اچانک کرنیں نکلنے سے پہلے پہلے سلطان محترم کی آنکھیں کھل گئیں اور وزیر خاص کو یوں لگا جیسے ان کے اپنے جسم میں زندگی دوڑ گئی ہو۔ سلطان محترم کو بالکل تندرست دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ ہو رہا تھا۔ وہ سلطان محترم سے لپٹ گئے، کہنے لگے کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کی جان بچ گئی، مگر اس سے پہلے اس لڑکے کا شکریہ ادا کرنا بھی انتہائی ضروری ہے جس کو خدا نے آپ کی جان بچانے کا ایک ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ سلطان محترم وزیر کی بات سن کر حیران ہوئے اور کہا کہ اس لڑکے کو فوراً بلایا جائے۔ وہ لڑکا جب سلطان محترم کے سامنے حاضر ہوا تو ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا سر اٹھایا تو سلطان محترم اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کہنے لگے کہ ذوالقرنین حیدر، میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، مگر تم نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ وزیر خاص سلطان کی بات سن کر حیران ہو کر کہنے لگا کہ اس لڑکے کو جان ملتے ہیں۔ وہ لڑکا مسکراتے ہوئے سلطان محترم کے پاس بیٹھ گیا اور کہا کہ آپ کہ مجھ پر اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ میں شرمسار تھا کہ آپ کے سامنے آ جاتا تو آپ ان کا بدلہ دینا چاہتے، اور میں تو اتنا خوددار ہوں کہ آپ سے کوئی بھی بدلہ نہیں لے سکتا۔ سلطان محترم لڑکی کی بات سن کر مسکرانے لگے اور کہا کہ اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ دراصل وہ لڑکا سلطان محترم کے ایک خاص طبیب کا بیٹا تھا۔ سلطان محترم نے ماضی میں اس طبیب کی بہت زیادہ مدد کی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ غریب تھا۔ سلطان محترم نے ہی ان کے خاندان کی کفالت کی تھی، مگر اپنے باپ کے مرنے کے بعد نہ جانے وہ لڑکا کہاں غائب ہو چکا تھا جسے سلطان محترم نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا، اور آج وہ سامنے بیٹھا تھا اور شاید اس نے اپنے ہر احسان کا بدلہ چکا لیا تھا سلطان محترم کی زندگی بچانے کی صورت میں۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر مشکل ہر پریشانی سے دور رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔